قربانی سے اور زندگی کا اختتام بھی قربانی پر ہوتا ہے۔ اب تو اللہ کا بے حد احسان اور اس کا شکر ہے کہ دین ماں کی گود سے ملتا ہے۔ دودھ کی دھار پینے سے پہلے کلمے کی دولت مل جاتی ہے۔ تاریخ اسلام میں ایک ایسا بھی دور آیا کہ اس کلمے کو حاصل کرنے کے لیے، اس دین والی زندگی کو اپنانے کے لیے گھر کے گھر، خاندان کے خاندان، کنبے کے کنبے قربان کرنے پڑے۔ ہم اتنی سی قربانی دے کے مطمئن ہیں، وہ اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد بار بار خدمت میں حاضر ہو کے پوچھا کرتے، آپ اتنا ہمیں بتا کے ہمارے دلوں کو تسلی دے دیں کہ اللہ اس کا رسول راضی ہے۔ کبھی ہم نے بھی اپنی عبادات کے اندر، اپنے ذکر اذکار کے اندر، اپنی روزمرہ زندگی کی ابتدا کرتے وقت اور اس زندگی کی انتہا کرتے وقت، کبھی آپ نے، میں نے بھی سوچا کہ جو صبح سے لے کر شام تک میں نے وقت گزارا، اس میں اللہ اس کا رسول بھی راضی ہوا کہ نہ راضی ہوئے؟ چلو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کے پاس آگے مستقبل کوئی نہیں، کامیابی کے لیے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں، اچھی زندگی گزارنے کے لیے اس کے پاس کوئی ضابطہ قانون نہیں، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ جب یہ ساری ہونے کے باوجود انسان پھر ناکام ہو کے لوٹے، یہ بات انسان ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اور ان چیزوں کے کرنے میں، کامیاب ہونے کے لیے ذرائع بھی موجود ہیں، اختیار بھی موجود ہے، طاقت بھی انسان کے پاس ہے، صحت بھی پاس اس کے ہے، مال بھی پاس، پھر بھی ناکام ہو کے دنیا سے جا رہا ہے۔ موبائلوں کے اوپر آپ دیکھتے ہوگے، فیس بک کے اوپر میت کو قبر میں اتار رہے ہیں، آگ بھڑک اٹھی۔ میت کو قبر میں اتارنے سے پہلے سانپ اور بچھو قبر سے نکلنا شروع ہو گئے۔ اور کسی کی میت میں تعزیت کر کے آنے کے بعد رو رو کے استغفار کر کر کے کہتے ہو یا اللہ، بڑا تڑپ تڑپ کے مرا، پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا مل رہی تھی۔ اگر اسے کون سی گناہ کی سزا مل رہی تھی تو ہم کون سا ہر وقت بیت اللہ کا طواف کرتے رہتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کا حال بھی آپ کے اور ہمارے سامنے ہی ہے۔ ہر چیز کے اندر دو نمبری، نماز میں دو نمبری، چلو دنیا کمانے میں تو دو نمبری تھی، نماز کے اندر دو نمبری۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اول تو پڑھنی کوئی نہیں، پڑھیں گے تو آدھی پڑھیں گے۔ پھر اس آدھی پڑھنے میں بھی ناز نخرے اتنے، پنکھے کی ہوا بھی ہو، صفائی ستھرائی بھی ہو، ٹھیک ہے، الطہور نصف الایمان کے صفائی نصف ایمان ہے۔ ایک طرف ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہو اور پھر بھی ان کے ایمان پر شک کرتے ہو کہ جو سجدے میں سر رکھ کر اٹھایا کرتے امام سمیت، ان کے ماتھے پر مٹی کے گرد و غبار کے نشانات ہوا کرتے، جب نماز میں کھڑے ہوا کرتے تو سر مسجد کی چھتوں سے لگا کرتا۔ اس رہبر اعظم، اس ہستی اعظم کا ذکر بھی ہم کرتے ہیں کہ جو تہجد کی نماز کے لیے اپنے گھر میں کھڑے ہوتے، قیام ہوتا، رکوع ہوتا، گھر کا بیڑا، گھر کا صحن اتنا بڑا ہوتا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سجدے میں جانے لگتے تو میرے گھٹنے کو ہاتھ لگاتے، میں اپنی ٹانگ کو سمیٹتی، تب حضور کو سجدہ کرنے کی جگہ ملتی۔ اتنی آسان
آسائش کے باوجود بھی اللہ کا حکم نہیں پورا ہو رہا. اللہ نے رمضان المبارک میں کتنی نعمتیں دی. ہر ایک کے گھر میں فریج ہے، ہر چیز میسر ہے، لیکن پھر بھی روزے نہیں رکھتے. نماز کے وقت منادی ہوئی، بلایا ہے، پھر بھی نہیں پڑھی تو کسی نے سلام پھیرنے کا انتظار کیا، ابھی امام صاحب مصلی سے نہیں اٹھے، وہ جوتے اٹھا کے چلے گئے. اس نے کہا اللہ کے بندے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے آگے مانگ لے. اس نے کہا کیا لکھا ہے؟ اپنا مقصد چھیڑ چھاڑ نہیں، اپنا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں. اللہ کے بندے اللہ سے ویسے ہی دور ہو چکے ہیں. اتنی بڑی ناراضگی کہ 4 مہینے ہونے کو آئے، اس کی ناراضگی ابھی تک دور ہی نہیں ہو رہی. اور اسے کوئی اچھا مشورے سارے دے رہے ہیں، اسے منانے کی کوشش کوئی نہیں کر رہا. کتنے لوگ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے آگے رو رہے. بہت سو کو کہتے سنا کہ میاں رمضان المبارک کے بعد ایک دن بھی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی نصیب نہیں ہوئی. اس وقت یہ حالت ہماری ہو گئی ہے کہ ہم تو وہ ہیں جسے دیکھ کے شرما جائیں یہود. اس وقت حالت مسلمانوں کی ہے. معیشت ہماری کمزور. بڑے کسی دور کے اندر کہا کرتے تھے کہ پیسہ ہاتھ میں لے کے پھرو گے تمہیں چیزیں نہیں ملیں گی. مسلمان کو ہر لحاظ سے کمزور کر دیا گیا. اب بھی یہ سوچے کہ مجھے کس جرم کی سزا مل گئی ہے، جرم تو اس کے سارے سامنے ہیں. کوئی آدمی بیمار ہو جائے، پیر محل میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جائے گا، بیماری سمجھ نہیں آئی، توبہ ٹیکسی چلا جائے گا، وہاں سمجھ نہیں کہے گا لاہور جانا ہے جی. اس بیماری کو سمجھنے کے لیے مشورے لیے جا رہے ہیں کس کے پاس جایا جائے. پھر اس بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے، اس مرض سے نجات پانے کے لیے سفر بھی کرے گا، پیسہ بھی خرچے گا، اور نہ چاہتے ہوئے کہ وجود جس چیز کو برداشت نہیں کرتا وہ چیزیں بھی استعمال کرے گا کہ کسی طریقے سے میرے مسئلے کا حل نکل آئے. مسلمان اس وقت پریشان ہے، خواہ پاکستان کا ہو یا ہندوستان کا، خواہ بنگلہ دیش کا ہو کہ یورپ کنٹری کا، ہر مسلمان پریشان. جو 10-10 لاکھ روپے لگا کر باہر گئے وہ وہاں رو رہے ہیں، جنہوں نے 10 لاکھ قرضے اٹھا کے وہاں بھیجا وہ یہاں رو رہے ہیں. دکاندار پریشان ہے گاہک سے، گاہک پریشان دکاندار سے، عوام پریشان حکومت سے، حکومت پریشان جائیں تو جائیں کہاں. اب بھی ہم کوئی مسیحا تلاش کر رہے ہیں، اب بھی کوئی رائے حق تلاش کر رہے ہیں، اب بھی کسی رہنما، کسی رہبر، کسی مسیحا کے انتظار میں. قرآن جیسی لاریب کتاب، بغیر شک کے پاک کتاب ہمارے پاس آ گئی. ساری کائنات سے اعلیٰ، ساری کائنات سے عرفہ، ساری کائنات کے انسانوں سے حسین، ساری کائنات سے بلند عالی مرتبت اللہ نے ابھی نبی ہمارے پاس بھیج دیا. آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی برکات، آپ کی آمد پر جو خدا کی رحمتیں تھیں وہ قیامت کی صبح تک آتی رہیں گی. اب بھی کسی مسیحا کی تلاش ہے. پڑھا لکھا وہ انسان بے وقوف ہے جو انسان اس وقت کہتا ہے کہ مجھے میرے مسئلے کا حل نہیں مل رہا. آؤ مالی پریشانی ہو، آؤ اولاد نہ ہوتی ہو، آئیے آپ کی تجارتی مراکز نہ چلتے ہوں، آئیے آپ کے گھر کے دسترخوان میں بے برکتی ہو. قرآن نے ایک حل بتایا 29ویں پارے میں، کیا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. ایک حل فرمایا، اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے
سچے سچے دل سے خلوص دل سے اللہ کے دربار میں معافی مانگ لو. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. معیشت بحال کروں گا، اولاد عطا فرماؤں گا، مال کی فراوانی دوں گا، رزق عطا فرماؤں گا. اور میرے بندے صرف ایک کام کر، اپنے گناہوں پر ایک مرتبہ شرمندہ ہو جا، تیرا کیا جائے گا؟ ایک مرتبہ میرے سامنے بیٹھ کے کہہ دے اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے. یہاں تو وہ کہاوت سامنے آ گئی، ایک چوری دوسرا سینہ زوری. میرے عزیزوں، گناہ کر کے دندناتے پھر رہے ہیں، یقین جانو باپ کی نافرمانی کرے گا، باپ کے سامنے شرمندہ ہے. مالک نوکر آپس کے اندر نافرمانی والا کام کریں گے، نوکر مالک کے سامنے شرمندہ ہے. زمین آسمان بنانے والے نے وجود سے لے کر وجود کو ڈھانپنے تک تمام نعمتیں عطا فرمائی، اس کی گستاخی کر کے، اس کی نافرمانی کر کے معافی مانگنا تو دور کی بات، کوئی شرمندہ ہونے کو تیار نہیں. چہرے کی سجاوٹ کے لیے، لباس کی سجاوٹ کے لیے، اپنے چہرے کو دیکھنے کے لیے دنیا کے اندر ایک آئینہ بنایا گیا. اس آئینے میں کھڑے ہو کے اپنا چہرہ دیکھ لے کیسا لگ رہا ہے. فرمایا اپنی زندگی کا چہرہ دیکھنا ہو قرآن کے ورقوں میں دیکھ لے، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں دیکھ لے. اگر تیرے چہرے میں جھائیاں داغ دبے ہیں تو قصور آئینے کا نہیں بلکہ قصور تیرے اپنے اعمال کا ہے. آج جو احکامات مسلمانوں پہ فرض ہیں، مسلمان ان کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. زکوٰۃ اہم فریضہ ہے، مالداروں پہ فرض ہے. نماز اہم فریضہ ہے، امیر غریب، مالدار غریب، نادار، یتیموں مسکینوں بیواؤں ہر ایک کے اوپر فرض ہے. پتہ بھی ہے نماز کے چھوٹ جانے کی سزا اتنی ہے. عرش والے نے اپنے نبی سے کہہ دیا، میرا نبی اعلان کر دے اگر کوئی 5 وقت کی نماز کا اہتمام نہیں کرتا قیامت کے دن میرے سامنے سوچ سمجھ کے آئے. کیا ارشاد نہیں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے؟ فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا پروردگار عالم کا اس سے کوئی ذمہ نہیں، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس سے کوئی ذمہ نہیں. اللہ کی مرضی، چاہے معاف کر دے چاہے پکڑ لے، قیامت کے دن وہ کوئی حجت اللہ کے دربار میں پیش نہیں کر سکتا ہے. ایمان ہمارا اپنا کمزور ہے، ایمان ہمارا اللہ اس کے رسول پہ کوئی نہیں. باتیں ان لوگوں پہ کرتے ہیں جن کے بارے میں پروردگار عالم نے قرآن پاک میں واضح بیان کر دیا، واضح طور پہ بیان کر دیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. میرا نبی جو تیری صحبت میں آیا تیری زبان سے، جس نے کلمہ پڑھا، جس کی ایمان کی تو نے گواہی دے دی، قیامت تک وہ تیرا صحابی بن گیا، میرا بندہ بن گیا، اور قیامت کی صبح تک وہ جیتا جاگتا جنت کا وارث بن گیا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اللہ اکبر. سن 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوا. 17 رمضان المبارک کو صحابہ اکرام کون سے مالدار تھے، ابھی ہجرت کیے 1 ہی سال ہوا تھا، ابھی تو اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوئے تھے، ابھی تو سنبھلے ہی نہیں تھے، ابھی مکان والوں کے پاس مکان نہیں تھا، دکان والوں کے پاس دکان نہیں تھی، بے مکانوں کے پاس مکان نہیں تھا، ابھی سنبھلے نہیں تھے. پروردگار عالم کی طرف سے اعلان ہو گیا، میرا حبیب اعلان کر دے مسلمان بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، مسلمان کام والا کام کرنے کے لیے آیا ہے. بتاؤ تو صحیح، بدر کے میدان میں 2 گھوڑے لے کے جانا، 1000 کے لشکر کے مقابلے میں 2 گھوڑے لے کے گئے، 8 اونٹ لے کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. 313 1000 کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، تلواروں سے لیس ہے، نیزے ان کے پاس ہے، سواریاں ان کے پاس ہے. یہ کیسے لوگ ہیں؟ ہاتھ میں تلوار، ڈھال تو دور کی بات ہے، پیر میں پہننے کے لیے جوتا بھی پاس کوئی نہیں. قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے
جن کی بہادری کا اعلان کر دیا، پروردگار عالم نے ان کی فتح کا اعلان کر دیا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ مرد عورتوں کو تیار کر کے لائے، 15 عورتیں ساتھ لے کے آئے کہ ان مجاہدوں کے سامنے، ان تلوار چلانے والوں کے سامنے تم جہادی، تم جنگی اشعار پڑھنا، ان کے جذبے کو ابارنا، ان کے خون کو گرم کرنا۔ اللہ اکبر، دف بجا رہی ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، شعر و شاعری کی جا رہی ہے، ان کو ابارا جا رہا ہے۔ اور اس نیت کے پہنچنے سے پہلے تو مدینے میں جا کے میرے بھتیجے محمد الرسول اللہ کو اطلاع دے دے۔ صحابہ اکرام تو اپنے کام کاج میں مصروف تھے، ابھی تو میرے عزیزوں 1 سال نہیں ہوا تھا بدر کے اندر۔ اللہ اکبر، دین اسلام کی سربلندی کے لیے مال جال لٹا کر آئے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس۔ جیسے اپنے چچا کا خط پہنچا، آپ نے صحابہ اکرام کو تیار کر لیا اور آپ نے فرمایا 5 سوال کو قافلہ نکل گیا، 3000 کا لشکر ہے، ابو سفیان ہے، حارث بن ابو جہل ہے، بڑے بڑے صفوان بن امیہ ہے، مکے کے بڑے بڑے کافر آ رہے ہیں۔ بتاؤ صحابہ کیا بات ہے؟ خدا پاک کی قسم ہے، سارا مدینہ امنڈ آیا، سارے سر جوڑ کے بیٹھ گئے۔ کملی والے اشارہ کرنا تیرا کام ہے، گردنیں کٹا دینا ہمارا کام ہے۔ مشورہ لیا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ کفر ایک مرتبہ پھر اپنی طاقت دکھانے آیا۔ کتنا مال تھا، اللہ اکبر! ابو سفیان جنہوں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، جتنا تجارت کے قافلے کا سامان تھا، قافلے کی تجارت کا سامان تھا، سارے کا سارا دارالندوہ ملا کے جمع کر دیا۔ 100 من کے قریب تو چاندی تھی۔ یہ سارے کا سارا پیسہ اسلام کو مٹانے کے لیے لگایا جائے گا۔ کتنی بدھو قوم ہے، ناراض نہ ہونا، آپ تو بڑے سمجھدار ہو، آپ تو بڑے عقل مند ہو۔ خدا پاک کی قسم ہے، اس پاکستان کے اندر بھی اللہ اکبر میرا جوتا میرے سر پہ مارا جا رہا ہے، میرے مال سے ہماری معیشت کو کمزور کیا جا رہا ہے، ہماری کمائی سے میرے عزیزوں، ہمارے